شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب قرآن کا اتارا جانا بلا شبہ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے از خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق یا حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے مالک کی طرف سے اترا ہوا، تاکہ آپ برائی کے برے انجام سے ڈرائیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ شاید وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں یعنی مرحلوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد تخت شاہی عرش پر جلوہ فرما ہوا، یعنی اس نے ساری کائنات کا بندوبست کیا یا انتظامات شروع فرمائے۔ اس کو چھوڑ کر نہ تو تمہارا کوئی مالک یا حمایت کرنے والا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ وہی آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر یا انتظام کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کی تمام تفصیلات اور روداد اوپر اس کے سامنے پیش کی جائے گی ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ غرض وہی ہے، ہر چھپی ہوئی اور ظاہری، دیکھی اور اندیکھی تمام چیزوں کا جاننے والا، زبردست طاقت والا، عزت والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا، جس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی اچھی بنائی۔ اسی نے انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل نطفہ یعنی ایک ذلیل بے قدر پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اس کے جسم کو تیار کیا، اس میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دیا اور تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھتی نگاہیں دیں اور سوچتے سمجھتے دل و دماغ دیے، مگر تم ہو کہ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری زندگی کی مدت کو موت کا فرشتہ پورا کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر واپس جاؤ گے، یعنی ان سے کہیے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے کر چھوڑے گا، اور پھر تم اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور کاش تم دیکھتے جس وقت یہ مجرم گناہگار لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے اور گڑ گڑا کر کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے مالک، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹا دے تو ہم اچھے نیک اعمال کریں گے، کیونکہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے اگر ہم یہی چاہتے کہ بغیر عقل و اختیار کے استعمال کیے ہر شخص زبردستی ہماری اطاعت کرے تو ہم ہر شخص کو پہلے ہی تمام پوشیدہ حقائق آنکھوں سے دکھا کر بغیر عقل و اختیار دیے اور بغیر عمل کا امتحان لیے ہدایت دے دیتے، مگر امتحان کے ذریعے میری وہ بات پوری اور سچی ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اب تم اس جرم کی سزا چکھو کہ تم ہم سے اس دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے تھے، تو اب ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، تو اب چکھو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت عدل الہی کی منہ بولتی دلیل ہے۔ غرض ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں پر تو بس وہی لوگ دل سے مان کر ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کو سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پالنے والے مالک کی تعریف یعنی اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی اور بے عیب ہونے کے انتہائی کمال کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اور تکبر بالکل نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں اور
پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پالنے والے مالک کو ڈرتے، سہمتے اور اس سے اچھی اچھی امیدوں اور توقعات باندھے اسے پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ تو کوئی آدمی نہیں جانتا اس آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے والے بے انتہا خوبصورت اور پر لذت سامان کو جو ان کے کاموں کے صلے میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ تو بھلا کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جو مومن خدا و رسول کو دل سے مانتا ہے وہ اس جیسا ہو جائے جو فاسق، بدکار یا بدعمال ہو؟ یہ دونوں کبھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، یعنی نہ تو دنیا میں ان دونوں کی زندگی کا انداز ایک جیسا ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں خدا کا ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ خدا اور رسول کو یا ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان لائے اور اچھے نیک کام بھی کرتے رہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے آرام دہ جنتوں کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں، وہ بھی بطور مہمانی کے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب رہے وہ جو برے کام کرنے والے فاسق ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی دہکتی آگ ہے۔ وہ جب بھی اس میں سے نکل کر بھاگنا چاہیں گے تو ان کو دوبارہ اس میں پلٹا کر دھکیل دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جایا کرے گا کہ لو اب چکھو اسی آگ کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نیز ہم انہیں اس بڑی سزا یعنی عذاب اکبر سے پہلے قریب کا چھوٹا عذاب یعنی دنیا کا مزہ ضرور چکھائیں گے، تاکہ شاید وہ اپنے برے کاموں سے پلٹ آئیں، یعنی اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں۔ بھلا اس سے زیادہ ظالم گناہ گار اور کون ہوگا جسے اس کے پالنے والے مالک کی باتوں یا آیتوں کے ذریعے اس کی بھلائی چاہتے ہوئے نصیحت کی جائے مگر وہ ان سے اپنا منہ پھیر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے مجرم گناہ گاروں سے ہم لازمی طور پر انتقام لے کر ہی رہیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اب اسی جیسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو بھی ہم ہی نے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، نیز یہ کہ ان میں سے ہم نے امام یعنی پیشوا، رہبر، نمونہ عمل بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری باتوں، دلیلوں اور آیتوں پر پورا یقین کرتے تھے۔ اور تمہارا پالنے والا مالک لازمی طور پر قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں بنی اسرائیل کے لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا یہ تاریخی واقعات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں کہ ہم ان کے پہلے کتنی نسلوں اور قوموں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں، جن کے رہنے کے مکانوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں صاف اور بڑی دلیلیں، حقیقتیں اور نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ایک بنجر خشک زمین تک پانی کو بہا یا اڑا کر لے جاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے ایسی فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی غذا حاصل کرتے ہیں اور وہ خود بھی اسی سے کھاتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے سمجھتے نہیں، یا کیا انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ فتح کب ہوگی، یعنی یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہہ دیجئے کہ اس فتح یا فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا، کیونکہ اس وقت ان کو کوئی مہلت نہ دی جائے گی۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر بے اعتنائی برتیے اور انتظار کیجیے، حقیقتاً وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔